ہاں وہ مجھے کو ہوسٹ بنا دیں. اچھا، مجھے جو یاد آ رہا ہے کہ جب ہم سورہ علق پہ بات کر رہے تھے تو ہم تقریباً یہاں تک پہنچے تھے. تو دیکھ لیجئے، آپ لوگ بتا دیجئے گا کہ درست ہے مجھے یاد یا نہیں. ہم علم پر بات کر رہے تھے اور میں نے علم کے حوالے سے یعنی کہ اس کا پورا جو ایک نظام ہے سورہ علق کا جو شروع سے آ رہا ہے، تو وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس میں ایک زندگی کا پورا نقشہ موجود ہے. اور زندگی کا نقشہ کس طریقے سے موجود ہے کہ سب سے پہلے خدا نے ہمیں حکم دیا اقرا پڑھنے کا، اور پھر اس کے بعد پڑھنے کے لیے بنیادی لازمی شرط بتائی بِاسْمِ ربک. پھر کیا پڑھا جائے اس کے بارے میں ہمیں معلومات دیں کہ جو کتاب خلقت ہے، اور کتاب خلقت میں بھی اسپیسیفکلی انسان کے اپنی ذات نفس، یعنی خلق الانسان من علق. اور اس کے بعد ہم کو یہ بتایا کہ اگر تم اس حکم اقرا پر عمل کرو گے تو تمہاری منزل کرامت ہے، تمہاری ڈیسٹینیشن کرامت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پڑھنے کی اور یہ پوری کلاس، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہماری دنیاوی زندگی ہے یہ ایک اکیڈمی ہے، اسکول ہے. اور یہ اسکول اور کلاس کس نے بنائی ہے؟ ربک الاکرم. اس رب نے بنائی ہے جو سب سے زیادہ کریم ہے. اور کریم کے حوالے سے میں نے آپ کو پوری لسٹ فہرست گنائی تھی کہ کریم میں کون کون آتا ہے. تو یہ بہت ہی ایک خصوصی محفل ہے کریم. اور کریم کا معنی بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کریم ہر وہ ہستی ہے، ہر وہ شے ہے کہ جس میں پستی اور گراوٹ نہیں پائی جاتی. اور پھر ہم یہاں پر آ گئے تھے الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو اس میں ہم گفتگو کر رہے تھے علم کے بارے میں کہ علم کس کو کہتے ہیں. تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو زیادہ پرابلم ہے، یعنی کہ جو جس جگہ پر ہمیں مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو معلومات رکھتے ہیں، یعنی جو چیزوں کے بارے میں انفارمیشن رکھتے ہیں، اطلاعات رکھتے ہیں، ہم ان کو عالم قرار دیتے ہیں یا عالم مان لیتے ہیں. لیکن علم کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے نفس پر، اس کے قلب پر ایک حقیقت روشن ہو جائے. اور قلب پر حقیقت روشن ہونے کا کچھ وہ ہوتے ہیں، علامات ہوتی ہیں کہ پھر اسے خالی اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کا صحیح استعمال بھی کر سکتا ہے، اس میں تبدیلی بھی لا سکتا ہے، اس کے اندر اس میں مزید ترقی بھی دے سکتا ہے. یعنی کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ جو لوگ حقیقتاً ٹیکنالوجی یا سائنسی علوم کو رکھتے ہیں، یعنی ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے ہم جیسے لوگ ہیں، ہم نے پڑھ لیا، کافی پڑھ لیا، معلومات ہیں. لیکن اگر ہم سے کوئی کہے کہ جناب آپ یہ بنا دیں، وہ بنا دیں، یا کوئی ایسی چیز ہے اس کو صحیح کر دیں، اس میں ترقی لے آئیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے ہم اس کے عالم نہیں ہیں. لیکن جو عالم ہوتا ہے اور جس پر ایک شے کی حقیقت کھلی ہوئی ہوتی ہے، پھر وہ یہ سارے کام بھی کر سکتا ہے. اور ان تمام چیزوں کے ذریعے سے یعنی کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پر وہ حقیقت روشن ہے کہ جس کی وجہ سے تصرف اور تغیر اور ترقی ممکن ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ اور پھر دینی حوالے سے جو ہم نے حدیث و عنوان بصری کی بات کی تھی، کہ جس میں امام نے فرمایا کہ علم تعلم سے نہیں آتا، یعنی سیکھنے سکھانے سے نہیں آتا، کہ جیسے میں کہیں جاؤں، کسی کے پاس بیٹھ جاؤں، لیکچر لے لوں، درس لے لوں۔ حقیقتاً علم یعنی حقیقت شے اس سے روشن نہیں ہوتی ہے، بلکہ علم نور ہے کہ خدا جس قلب کو اس کا اہل پاتا ہے، اس قلب میں اس نور کو رکھ دیتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے لائٹ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ چیزوں کو بالکل صحیح صحیح دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم اندھیرے میں رہیں تو ہر چیز ہمارے ارد گرد ہوتی ہے لیکن ہم دیکھ کچھ بھی نہیں پاتے۔ تو بالکل یہی بات علم کی بھی ہے، جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علم نور ہے۔ تو اس سے بھی اسی ڈیفینیشن کو تقویت مل رہی ہے کہ علم یعنی قلب پر حقیقت کا روشن ہونا۔ اور جب ہمارے پاس یہ ڈیفینیشن آ رہی ہے تو ہم سب سے پہلے پھر یہ سوال کریں گے کہ بھئی پھر کس طریقے سے، کہ اگر آپ اس بات کو نلیفائی کر رہے ہیں کہ یعنی خالی آنے جانے یا درس و تدریس سے انسان عالم نہیں ہوتا ہے، تو پھر کیسے علم حاصل کرنے کی اصل شرط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حقیقت بندگی، کہ اگر تمہارے قلب میں بندگی کی حقیقت ہے تو خدا پھر تمہارے قلب میں اس نور کو رکھ دے گا، کہ جس کے ذریعے سے اشیاء کی حقیقتیں تمہارے اوپر روشن ہو جائیں گی۔ ٹھیک۔ اور میں نے پھر آپ کے سامنے اس چیز کو رکھا تھا کہ علماء کے جو مقامات ہیں وہ باقی تمام انسانوں سے بالاتر ہے، کہ احادیث میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصول کافی میں جہاں پر سب سے زیادہ ہمارے پاس انہیں کہہ لیں کہ سب سے زیادہ اوتھینٹک احادیث آپ کو وہی ملیں گی، کہ پہلا باب کتاب العقل والجہل ہے جس میں عقل و حکمت کی فضیلت بیان کی ہے۔ پھر دوسرا جو بک ہے وہ کتاب فضیلت علم ہے جس میں علم اور علماء اور ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اور پھر کتاب التوحید ہے۔ تو وہاں بھی آپ اس کو دیکھ لیں کہ علماء یا طالبان علم ان کے لیے کیا جملے استعمال کیے گئے ہیں کلام معصوم میں۔ پھر میں نے آپ کو ایک ریفرنس شاید دیا تھا امام علی علیہ السلام کے کلمات قصار میں 147، جس میں آپ جناب کمیل سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک عالم ربانی، ایک وہ طالب علم جو خیر کی راہ پر ہو، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ کوڑا کرکٹ ہے، ہمج رعا، یعنی جیسے خس و خاشاک ہے کہ جو کوڑا ادھر سے ادھر اڑتا پھرتا ہے، یا جس کی کوئی ورت نہیں ہے، ورتھ لیس۔ تو یعنی یا تو عالم ربانی ہے جو الہی حقیقتوں کا علم رکھتا ہے، یا وہ طالب علم ہے جو اس رستے پر ہے، ابھی اس علم کو حاصل کرنے کی راہ پر ہے، اور جو ان دونوں سے خالی ہے وہ ورتھ لیس ہے، یوز لیس ہے انسان، اس کی کوئی، آپ یہ دیکھ لیجئے گا، یہ 147 کلمات قصار میں امام علی علیہ السلام کی گفتگو جناب کمیل سے۔ تو اس سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ کرامت کا رستہ علم ہے۔ اگر ہم اس راہ کرامت کو پانا چاہتے ہیں، راہ تو نہیں، منزل کرامت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر وہ صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری ذات ہر پستی سے بالاتر ہو جائے، تو راہ علم ہے۔ لیکن علم کے بارے میں اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ علم کا مطلب ہے بہت ساری معلومات، علم کا مطلب ہے بہت کچھ جاننا، نہیں۔ اگر ہم دینی علم کی بات کرتے ہیں تو دینی علم کا مطلب یہ ہے کہ الہی اور خدائی حقیقتیں انسان کے قلب پر روشن ہوں، انسان کے اوپر آیات الہیہ کھل جائیں، روشن ہو جائیں۔
ٹھیک. اور پھر وہ لوگ ہیں کہ جن کو کہیں اوتل علم کہا گیا ہے. یہ 2 آیتیں میں نے رکھی تھیں بہت ساری آیتوں میں سے بطور سیمپل، کہ سورہ آل عمران میں کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. اور یہ اتنی بڑی فضیلت ہے صاحبان علم کی کہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو واقعاً یعنی ہمارے سر اس کے آگے جھکیں کہ گواہی دی اللہ نے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ خود گواہی دے رہا ہے توحید پر. اور خدا کے ساتھ کون گواہی دے رہے ہیں؟ معصوم مخلوق والملائکہ، اور فرشتے. اور اللہ اور فرشتوں کے ساتھ گواہی دینے کے قابل کون ہیں؟ اولو العلم قائما بالقسط، وہ صاحبان علم جو عملاً عدالت پر قائم ہیں. کیونکہ انسان، ابھی میں تھوڑا سا اس کو اور وہ ڈیفائن کروں گا اس بات کو انشاءاللہ آگے، کہ انسان جب علم یعنی حقیقت کھل جاتی ہے اس کے نفس پر، تب بھی ایک مسئلہ باقی رہتا ہے. اور وہ مسئلہ یہ باقی رہتا ہے کہ انسان اپنے علم کے رستے کو طے کرتا ہے، اس حقیقت کی راہ کو طے کرتا ہے، یا کسی اور رستے پہ چل پڑتا ہے. تو اس لیے خالی اولو العلم یعنی اگر علم حقیقت بھی ہے، علم سچائی کا روشن ہونا بھی ہے، خالی معلومات نہیں ہے، تب بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے علم کی راہ کو طے کرے اور عدالت پر، انصاف، جسٹس پر قائم ہو. ٹھیک ہے. عدل، قسط یعنی عدالت عملی. کیونکہ عدل جو ہے وہ ایک کنسپٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب قسط کا ورڈ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ عملی عدالت، پریکٹیکل جسٹس. اور دوسری آیت سورہ مجادلہ کی والذین اوتوا العلم درجات، کہ جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا ہے خدا کی بارگاہ سے، ان کے لیے درجات ہیں خدا کے پاس. یعنی ایک درجہ نہیں ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن کریم میں تلاوت میں سنا ہوگا نا کہ جنات کا ورڈ آیا ہے. مومنین کے لیے جنات ہیں. جنات کا مطلب کیا ہے؟ بہت ساری جنتیں، ایک جنت نہیں ہے. اور یہ بڑا ہی عجیب کنسپٹ ہے یہ جنات، روضات الجنات، کہ ایک جنت نہیں ہے. اور وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یعنی اگر براڈ یعنی اس میں کیٹیگری میں دیکھیں تو 2 بنیادی نوعیت کی جنتیں ہمارے لیے پیدا ہو رہی ہیں انشاءاللہ، اگر ہم اس ایمان کے اور اس رستے پر ہیں. پہلی جو نوعیت ہے وہ ہمارے ایمان سے پیدا ہو رہی ہے، ہمارے ایمان اور معرفت سے پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری نوعیت کی جو جنت ہے وہ ہمارے عمل صالح سے پیدا ہو رہی ہے. تو وہ بہشت جو آپ کی نماز سے بنے گی وہ اس بہشت سے جدا ہوگی جو آپ کا روزہ بنائے گا، آپ کا حج بنائے گا. تو ایک یعنی جو مومن جب اپنے لیے جا کر اپنے سرمائے کو دیکھے گا انشاءاللہ، تو اس کے لیے ایک جنت نہیں ہے، یعنی ایک گھر نہیں ہے، ایک باغ نہیں ہے، ایک محل نہیں ہے، بلکہ جنات ہیں، بہت سارے باغات ہیں. ٹھیک. تو اسی طریقے سے کہ جو صاحبان علم ہیں وہ خالی ایک درجے پر نہیں ہیں، بلکہ ان کے لیے درجات ہیں، بہت سارے درجات کہ جن پر وہ حاوی ہیں، جن پر وہ خدا کے اذن سے ان پر تصرف کر سکتے ہیں. تو یہ فضیلت ہے علم کی. اور یہ اتنے بڑے فضائل ہیں، یہ اتنے بڑے کمالات ہیں کہ ہم اگر دیکھنا چاہیں تو تقریباً آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ کسی اور کے لیے اتنے بڑے یا اتنے بزرگ فضائل قرآن میں آئے ہیں یا نہیں آئے. کسی بھی اور قسم کے یعنی خدا کہے عابدین کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے جتنی بھی بڑی فضیلت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ علماء. اور علماء میں کون؟ جو
جنہیں خدا جو اس قابل ہو گئے ہیں کہ انہیں اللہ کی بارگاہ سے علم عطا ہو. ات العلم یعنی وہ جو اس قابل ہیں کہ اللہ ان کے قلب میں نور علم کو رکھ دے، جنہیں علم عطا ہوا ہے. ٹھیک، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جناب راہ جو ہے وہ راہ علم ہے، اور علم کا معنی کیا ہے. اب اگر ہم اسی آیت کی طرف آئیں، الذی علم بالقلم، اور اس سے اگلی آیت یہ ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ وہ ہے کہ جس نے انسان کو علم عطا کیا بالقلم، یعنی قلم کے ذریعے سے. اور شاید مجھے یاد آتا ہے کہ ہماری اس پر بات ہوئی تھی قلم پر اور قلم کے حوالے سے، اور میں نے اس پہ قلم کا ہماری گفتگو ہو چکی ہے اور وہ ریکارڈنگ میں بھی ہوگی. میں یہ چاہ رہا تھا کہ 2 ویکس کا گیپ آ گیا ہے تو ہم اچھے طریقے سے ذرا جڑ بھی جائیں اور کچھ چیزوں کو صحیح سے دہرا بھی لیں. تو علم خدا نے دیا قلم سے، اور علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ علم عطا کیا کہ جو جس کا علم اس کے پاس نہیں تھا. اور ایک اور آیت ہے سورہ نساء کی، آیت نمبر 113، سورہ نساء آیت نمبر 113، جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ علمک ما لم تکن تعلم. ٹھیک ہے، یعنی کہ خدا نے جب انسان کو علم عطا کیا تو علم عطا کرنے کے حوالے سے 3 باتیں بیان کی، 3 رستے بیان کیے علم کے. ایک ہے علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے علم دیا، جو ہم نے بات کی تھی کہ یہ دست قدرت نے پوری کتاب خلقت میں جو اس نے اپنی آیتوں کو لکھ دیا ہے، جو آیات الہیہ لکھی ہوئی ہیں، یہ بالقلم ہے، جن کو آپ اپنے مشاہدے سے، اپنی عقل سے، اپنے تفکر سے، آبزرویشن انالیسس سے ان آیتوں کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد علم الانسان ما لم یعلم، دوسرا، یہ سیکنڈ کیٹیگری جو خدا نے ہم کو علم عطا کیا، کیا؟ ما لم یعلم، ما یعنی نہیں، ما جو، لم نہیں، یعلم جس کا انسان کے پاس علم نہیں ہے، یعنی جس کا انسان کو پتہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے. یہ کون سا علم ہو سکتا ہے کہ جس کی انسان کو خبر نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ علم جو ہے یہ علم دین ہے، یہ علم دین ہے. کیونکہ انسان کے پاس اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ نماز، عبادت میرے لیے ضروری ہے، اور اگر وہ اس بات کو کسی طریقے سے سمجھے بھی کہ جناب مجھے کچھ عبادت یا ایک ہستی ہے جس کے آگے مجھے جھکنا چاہیے، تو اسے اس کے طریقے کا علم خود سے نہیں پتہ چل سکتا. کیسے کروں، کیسے اس سے کنیکٹ ہوں، کیسے اس کی بندگی کروں، کیسے اس سے تعلق پیدا کروں. تو یہ وہ علم جو انسان کے پاس نہیں ہے، اور جو علم انسان حاصل نہیں کرتا، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں کر سکتا، آل ٹوگیدر امپاسبل ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن انسان کے پاس یہ علم نہیں ہے، وہ علم دین ہے کہ جو باقاعدہ زندگی گزارنے کے حوالے سے خدا کی طرف سے یہ علم عطا ہوتا ہے. ٹھیک، اور تیسرا جو سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں ہے، علمک ما لم تکن تعلم، تو ما لم تکن تعلم جو ہے یعنی کہ تم جس کا علم حاصل کر ہی نہیں سکتے تھے. کہ ہو سکتا ہے کہ انسانیت میں سے بہت ہی سلیکٹڈ، بہت ہی خصوصی افراد ان چیزوں تک پہنچ جائیں کہ جو علم دین کے حوالے سے آتی ہیں، لیکن جو علم انسان ہرگز حاصل نہیں کر سکتا کسی بھی طریقے سے، معلوم تکن تعلم، کے جو تمہارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، وہ علم توحید اور آخرت ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اس کے درجات ہیں. یعنی پہلا علم جو سمجھ لیں کہ فنڈامنٹل لیول کا علم ہے بالقلم، وہ آیات الہیہ جو ہماری زندگی میں موجود ہیں، ہمارے ارد گرد، آیات آفاقی و انفسی.
اور اس کے بعد اس سے اوپر والے درجے کا علم کہ جو ہمیں ایک انسانی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، جو علم ہمیں حیوان کے لیول سے اٹھا کر انسان بناتا ہے، اور ایک انسان انفرادی اور اجتماعی طریقے سے کیسے زندہ رہے اس کا پورا دستور اور طریقہ ہم کو تعلیم دیتا ہے، وہ علم دین ہے، ما لم یعلم۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے کہ جو معارف زندگی اور حیات و کائنات ہے، یعنی توحید اور آخرت، جو الٹیمیٹ علم اور نالج ہے، وہ جو جہاں تک انسان کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، وہ علم بھی خدا نے ہم کو عطا کر دیا۔ ٹھیک، تو جو علم ہے، جو اللہ نے علمہ یعنی اس نے علم عطا کیا، اور علمہ کی ترکیب جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ علمہ کا مطلب یہ ہے کہ بہت اچھے طریقے سے سکھایا، بہت اچھے طریقے سے تعلیم دی۔ تو یہ تین علم کی کیٹیگریز ہمارے سامنے آ گئی، کیونکہ جب ہم اگر اس بات کو سمجھیں گے کہ راہ علم ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا نا کہ اس کا وہ کیا ہے، یعنی کہ اس کا سکوپ کیا ہے، علم کا، علم کے مختلف مقامات کیا ہیں، درجات کیا ہیں۔ تو سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جو توحید اور آخرت کی حقیقت کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے لوور گریڈ کا عالم کون ہے؟ کہ جو علم بالقلم کو جانتا ہے، یعنی آیات الہیہ کے جیسے جب سے ہم کہتے ہیں یہ سائنس ہے، لیکن یہ بھی اس وقت علم بنے گا، سائنس وغیرہ بھی، کہ جب یہ اس کی حقیقت ہمارے سامنے روشن ہو اور ہم اسے اس میں رب کے سائے میں حاصل کریں۔ ورنہ اگر اس میں رب کے سائے سے جو نکل گیا وہ تو ویسے ہی علم سے باہر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے پاس بہت ساری معلومات ہو سکتی ہیں، لیکن وہ عالم کبھی بھی نہیں بنے گا جو اس میں رب کے ہمراہی میں علم حاصل نہیں کرتا۔ اچھا، اب یہاں پر جو بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ علم کا نتیجہ، کہ علم کا ثمر، علم کا پھل وہ کیا ہے، یعنی علم فائدہ مند کب ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے یہ بات تو طے کر لی کہ علم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب بھی میں لفظ علم استعمال کروں گا یا عالم استعمال کروں گا تو میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں گا کہ جن کے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو ہم عالم قبول نہیں کر رہے ہیں، وہ علم کی تعریف میں نہیں آتا ہے۔ لیکن اور ابھی ہم اس عالم کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں جو اوت العلم ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ہم جب عالم کی بات کریں گے تو اس عالم کو کہ جس پر ایک حقیقت روشن ہو گئی ہے، جو کسی حقیقت کا اور سچائی کا عارف بن چکا ہے، لیکن کسی حقیقت کے روشن ہونے کے بعد جو پہلا مرحلہ آتا ہے وہ خشیت کا آتا ہے، جو میں نے ورڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، خشیت، ٹھیک ہے۔ یہ خشیت کا معنی کیا ہے، خشوع کا معنی کیا ہے، کہ انسان کے قلب پر جو حقیقت کھلی ہے اس کا اتنا اثر اور روب طاری ہو کہ قلب اس کے آگے جھکے۔ یعنی اس کی دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ خشیت والی، انشاءاللہ یہ آپ کو کلیئر ہوگا کہ آپ اگر کسی بھی محفل و مجلس میں بیٹھے ہوئے اور وہاں کوئی ایسی ہستی ہے جو بہت مقدس ہے یا جسے آپ بہت مقدس سمجھتے ہیں، جس کی بزرگی کے آپ قائل ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کئی دفعہ ان کے آمنے سامنے سے گزر جاتے ہیں کیجولی، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی آپ کا تعارف کرائے کہ جناب آپ ان کو پہچانتے ہیں، یہ وہ صاحب ہے، تو جیسے ہی آپ کے سامنے یا آپ کے ساتھ وہ تعارف ہوگا، آپ کے دل پر ایک فوری طور پر اثر آئے گا۔ اور اگر واقعاً انسان کہ یعنی وہ ہستی انسان کے لیے واقعاً بہت زیادہ قابل احترام ہے، تو انسان بعض اوقات جسم پہ کپ کپی سی بھی آ جاتی ہے
کہ اچھا یہ شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں اور میں بالکل غافل تھا ان کی طرف سے، میں توجہ ہی نہیں کر رہا تھا، میں ایسے ہی ادھر ادھر گھوم رہا تھا. یہ خشیت ہے. یعنی وہ جیسے ہی وہ معرفت یا وہ ایک حقیقت آپ کے اوپر کھلتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قلب پر ایک روب، ایک ہیبت کا اثر قائم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ خشیت ہے. اور اسی طریقے سے سورہ مومنون کی بھی پہلی آیتیں جو ہیں ابتدائی، اس میں بھی یہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے فلاح، یہ کہیں بھی نہیں کہا ہے قرآن نے کہ نماز پڑھنے والے نجات یافتہ ہیں یا فلاح یافتہ ہیں، بلکہ کیا ہے؟ قد بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ان مومنین نے فلاح پائی، یعنی پہلے تو ایمان شرط ہے جو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. ایمان، ان مومنین نے فلاح پائی جو، یعنی جو مومن ہیں اور اپنی صلات میں خاشع ہیں. تو خاشع کا جو ورڈ ہے خشوع، وہ بھی اس سے خشیت سے قریب ہے. یعنی کہ جو مومنین کے نماز میں جن کے دل خدا کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، جن کے قلوب پر عظمت الہی کا اثر طاری اور قائم ہوتا ہے نماز میں، وہ مومنین فلاح یافتہ ہیں، وہ نجات پاتے ہیں. ٹھیک. تو علم کا جو پہلا نتیجہ برآمد ہوتا ہے اور ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ قلب جھکے، خشوع، خشیت پیدا ہو. اور خشیت کا جو اگلا نتیجہ آتا ہے وہ ہوتا ہے عبدیت اور بندگی، کہ یہ خشیت میں رفتہ رفتہ بندگی کی کوالٹی میں کنورٹ ہوتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ظاہراً بہت حیران کن ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے علم کے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھی حرکت کرتے ہیں، اور ایسے علماء کی تعداد بہت ہے آج کل کے دور میں خاص طور سے، بلکہ تقریباً ہر دور میں. یعنی بالکل ایسے ہی کہ ائمہ علیہم السلام کے دور میں زیادہ تر افراد جنہوں نے ان سے دشمنی کی اور مخالفت کی، وہ ان کی فضیلت کے عالم تھے، جانتے نہیں تھے، عالم تھے. یعنی ان کی فضیلت کی حقیقت ان کے قلب پہ روشن تھی، لیکن اس علم نے ان کے اندر خشیت پیدا نہیں کی بلکہ حسد اور عداوت پیدا کر دی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی ایسا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تو یہاں پر ہمارے لیے جو دوسری جذبات کی بہت زیادہ اہمیت آتی ہے وہ ہے تزکیہ نفس، طہارت نفس. اور اسی بنا پر آپ کسی بھی بزرگ عالم کے بات سن لیں، بزرگ عالم کا کلام دیکھیں، وہ ہمیشہ آپ کو ایک ہی بات کہتا ہوا نظر آئے گا کہ بغیر تزکیہ نفس کے آپ کا دین آپ کو کوئی نتیجہ نہیں دے گا. اگر آپ اپنے تزکیے اور طہارت پر محنت نہیں کریں گے تو جتنا دل چاہے پڑھ لیں، جتنا دل چاہے عبادت کر لیں، جتنا دل چاہے مجلس ماتم نظر نیاز کر لیں، لیکن اس کا کوئی پراپر نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے بغیر تزکیہ نفس. اور اس کی، یعنی ایک تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ آپ علم کی حد تک بندہ پہنچ جاتا ہے، لیکن حقیقت روشن ہونے کے بعد اس میں حسد اور بغض اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے، نہ کہ خشیت و بندگی. تو علم اگر خشیت اور بندگی میں کنورٹ ہونا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ نفس تزکیہ شدہ ہو، نفس میں طہارت ہو. تزکیہ نفس کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں انشاءاللہ آگے جا کے اگر موقع ملا تو تھوڑی تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ تزکیے کا جو معنی ہم سمجھتے ہیں شاید زیادہ تر وہ سمجھتے ہیں کہ پاک کرنا،
لیکن پاک کرنا جو ہے نا نفس کو، وہ ایک اسٹیج ہے، یہ مکمل تزکیہ نہیں ہے۔ اس کی مثال جو بہت اچھی دی گئی ہے ہمارے علماء کی طرف سے، وہ یہ دی گئی ہے کہ آپ اگر باغبانی کرتے ہیں، آپ اگر کوئی پھلدار، جیسے آپ کو آم کا درخت، آم کا بیج آپ زمین میں بوتے ہیں، تو بیج تو خالی بونے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا نا، آپ کو تو پھل چاہیے، آم چاہیے الٹیمیٹلی۔ تو بیج سے لے کر آم حاصل کرنے تک جتنے بھی اسٹیجز ہیں، وہ مل کر بنتی ہیں تزکیہ۔ تو تزکیے کی تعریف کیا ہے کہ بیج ڈال کر اتنی محنت کرنا، اتنی توجہ رکھنا کہ یعنی آپ بیج کہاں ڈال رہے ہیں؟ آپ ایمان کا بیج ڈال رہے ہیں اپنے قلب میں، اپنے نفس میں۔ تو اس پر اتنی محنت کرنا، اتنی توجہ کرنا کہ یہ بیج پھل دینے کے لائق ہو جائے، پھل دینے کی حد تک پہنچ جائے، پھل دینے کے مرحلے پہ آ جائے۔ اس پورے پروسیس کا نام تزکیہ ہے۔ اس میں اب آپ باغبانی کی مثال لے لیجیے، اسی سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر آپ کسی خراب زمین میں، کہ جس زمین میں جیسے ہم کہتے ہیں سیم ہے، تھور ہے، یا خراب ہے، پتھریلی زمین ہے، اس میں آپ لے جا کے آم کی گٹھلی بو دیں، کچھ بھی نہیں نکلے گا، بیکار ہے۔ تو سب سے پہلی بات کیا کرنی ہوگی کہ زمین کی خرابیوں کو دور کرنا پڑے گا، تاکہ اس میں جب بیج بویا جائے تو وہ اگائے اس کو۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے تزکیے کا، کہ یعنی نفس کے اندر جتنی بھی خراب صفات ہیں، ان خراب صفات میں سب سے پہلے کیا آتی ہے؟ ریاکاری آتی ہے، خود پسندی آتی ہے، تکبر ہے، حسد ہے، غصہ ہے، عصبیت ہے، دنیا پرستی ہے، and so on، کہ ہم 12-15 صفات آرام سے نکال سکتے ہیں۔ کہ جب تک نفس میں یہ صفات موجود ہیں، آپ اس میں کچھ بھی ڈالے جائیے، جیسے کہ ایک خراب زمین میں آپ کچھ بھی بیج ڈالے جائیے، کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ تو تزکیے کا پہلا مرحلہ یہ ہے، یہ وہ طہارت ہے، کلیریفیکیشن ہے، کلینزنگ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو جب پودا نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کو ضروری ہے پراپر پانی دیں، اس میں کھاد ڈالیں، اس کو نیوٹرینٹس دیں۔ اگر ادھر ادھر سے پرندے اور جانور اس کو منہ مارنے آتے ہیں، خراب کرنے آتے ہیں، ان سب سے بچائیں، پروٹیکٹ کریں۔ تو یہ تمام چیزیں کہ اچھی صفات پیدا کریں، اچھی چیزیں ڈالیں، یہاں تک کہ نفس گرو کرتے 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 پھل دینے کے قابل ہو جائے، تو یہ تزکیہ۔ ٹھیک ہے، تو جو انسان اس طہارت اور تزکیے والے مرحلے سے غافل ہے، اور پہلے مرحلے پر کہ اپنے نفس میں سے پلید صفات کو نکالنے کی طرف توجہ نہیں ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک یعنی کہ جیسے ہم ایک نجس برتن میں کھانا پکائیں، جو اس کی ساری مثال ہے، یا ایک خراب زمین کے اندر بیج ڈال کے اور پھلدار درخت کے نکلنے کی امید رکھیں۔ تو اگر آپ ایک نجس برتن میں کھانا پکائیں گے تو ظاہر ہے جو کھانا نکلے گا وہ نجس ہوگا۔ اگر ہم ایک خراب زمین میں بیج ڈالیں گے، کبھی بھی اس میں سے جھاڑ جھنکاڑ کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ ٹھیک، تو اسی طریقے سے اگر نفس میں تزکیہ نہیں ہوتا، اگر نفس میں طہارت نہیں ہوتی، تو ایون ایسا انسان عالم بھی ہو جائے، لیکن اس کا دل حق کے سامنے جھکتا نہیں ہے، بلکہ اس میں بغض اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ حق کے مقابلے میں پھر یعنی بجائے اس کے کہ حق کو پہچان کر حق کی معرفت حاصل کر کے اس کے سامنے اس کا حق دو، اس کی مخالفت میں لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہاں پر ہی ہمارے سامنے جو آیت آگے بڑھتی ہے، اور میں اس آیت کو نہیں دہرا رہا، سورہ عنکبوت کی، کہ جس میں ہم نے، میرا خیال ہے آپ مجھے بتائیے گا کہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی، کہ جس میں مکڑی کے جالے بننے کی بات ہوئی تھی۔ وہاں پر اس سے ریلیٹڈ ایک آیت ہے کہ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ ہم نے ہر قسم کی مثالیں لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہیں، لیکن علم سے عقل تک، لیکن
ان مثالوں کو خالی علماء ہی استعمال کر کے عاقل بنتے ہیں. شاید میں یہ آج ذکر کر چکا ہوں. تو خالی عالم بننے سے انسان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عاقل نہ ہو جائے. اور عالم اور عاقل میں کیا فرق ہے؟ کہ عاقل وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، جو اپنے علم کے رستے کو طے کرتا ہے. اور عاقل ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ قلب میں خشیت پیدا ہو علم کے سامنے. اور خشیت پیدا ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ نفس تزکیہ شدہ ہو، یا نفس میں طہارت ہو، نفس میں نجاست و پلیدگی نہ ہو. ورنہ جس طریقے سے ہم پوری تاریخ میں دیکھتے آتے ہیں کہ سب سے زیادہ انسانیت کو تباہ کرنے والے اور دین کو نقصان پہنچانے والے علماء ہیں. سب سے زیادہ تباہی انہوں نے مچائی. کہ جیسے رسول خدا نے بھی فرمایا کہ میری کمر دو گروہوں نے توڑ دی. وہ کون سے دو گروہ ہیں؟ علماء اور عمرا، جبکہ وہ فسق و فجور کی طرف مائل ہو جائیں. یعنی عالم سے بہتر کوئی نہیں ہے اگر وہ متقی اور پرہیزگار ہے اور اس کا نفس تزکیہ شدہ ہے، اور عالم سے بدتر کوئی نہیں ہے اگر اس کے اندر خشیت اور تزکیہ نہیں ہے اور علم کو وہ اپنی ذات کی بنا پر اپنے ذات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے پھر ہمارے لیے اگلی آیتوں کا وہ ایک باب کھل جاتا ہے جو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم ذکر کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آج کی گفتگو میں نے تھوڑا سا پچھلی باتوں کو ہی ذرا زیادہ ایلیبوریٹ کر دیا ہو، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم ذرا اچھے طریقے سے کنیکٹ ہو جائیں پہلے سے، اور یہ تمام باتیں ہمیں روشن بھی ہو جائیں. تو یعنی علم کے اگر ہم دیکھیں تو دو، ایک ایکسٹریم پر کیا ہے، وہ لوگ ہیں جو خالی معلومات رکھتے ہیں، یہ عالم نہیں ہے. دوسرے اینڈ پر یعنی یوں اگر ہم کر لیں کہ بالکل اوپر کون لوگ ہیں، جو اولو العلم قائما بالقسط ہیں یا اتو العلم. یہ وہ ہیں کہ جنہیں خدا کی بارگاہ سے نور علم عطا ہو گیا ہے. ان کے درمیان پھر بہت سارے لوگ آتے ہیں، بیچ میں وہ بھی ہیں جو عالم بن جاتے ہیں، یعنی حقیقت ان کے قلب پہ روشن ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. کیونکہ علم اگر خشیت پیدا نہ کرے، علم کے نتیجے میں خشوع نہ آئے بارگاہ حق کے سامنے، بندگی کی صفت پیدا نہ ہو، تو یہ علم بھی تباہی کا رستہ بن جاتا ہے. اور اس کے حوالے سے میں نے عرض کیا تو علم کے بعد جو اگلا مرحلہ آ جاتا ہے وہ عقل کا آتا ہے. اور عقل ہے اور حکمت ہے، اور پھر جس کو حکمت کو اللہ نے کہا کہ جس کو حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر ملا. تو اگلی دفعہ پھر ہم انشاءاللہ آیت نمبر 6 اور 7 پہ بات کریں گے، جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ رکاوٹ کیا ہے. کہ ہم نے یہ دیکھ لیا راہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، شرط کیا ہے، ڈیسٹینی انجام نتیجہ منزل کیا ہے، اور اب آخر میں ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس رستے کو طے کرنے میں رکاوٹ کیا ہے، اور انسان اس راہ کو طے کیوں نہیں کر پاتا اور کرامت تک کیوں نہیں پہنچ پاتا. ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی بات ہو تو بسم اللہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر جی بات کر رہی ہوں. سر میرا سوال ایک یہ تھا کہ ابھی آپ نے جس طرح یہ زمین کی مثال دی، باغبانی کی مثال دی، اور اس میں آپ نے نفس کی خراب صفات کا ذکر کیا جو کہ جنرلی ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ کامن ہے. تو اس چیز کو ہم کیسے کور کر سکتے ہیں؟ مطلب بالخصوص اگر میں ریاکاری کی بات کروں، حسد کی، جلن کی بات کروں، یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہیں ہم میں. تو کیا ایسا کیا جائے، کیا ایسی پریکٹس کی جائے کہ ان چیزوں پر ہم قابو پا سکیں؟ دیکھیں، اسی لیے تو وہ تزکیے کا جو پورا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ اس کا علم رکھیں.
اس کے مسائل کو جانیں. اور جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ راہ جو ہے وہ علم کی راہ ہے، معرفت کی راہ ہے، اور معرفت کے ساتھ پھر خشیت و بندگی کی راہ ہے. ٹھیک ہے، پریکٹس اس کی یہی ہوتی ہے سب سے پہلے کہ آپ اس کی معرفت حاصل کریں کہ ریاکاری ہے کیا، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں. جب آپ کو معرفت حاصل ہو جائے گی تو آپ کے اندر خود بخود ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ مجھے اس صفت سے دور ہونا ہے، مجھے اس سے باہر آنا ہے. اور اس کا جو بنیادی طریقہ ہے وہ طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنی عبادتوں میں زیادہ مخلص ہو، عبادتوں میں زیادہ سچا ہو، اپنے اندر صداقت اور امانت والی کوالٹیز کو پیدا کرے. یہی اس کا رستہ ہے. لیکن معرفت نہیں ہوتی اور اس کے بارے میں اس کی حقیقت کو ہم جانتے نہیں ہیں، اس لیے غفلت بہت زیادہ رہتی ہے. تو پہلا رستہ معرفت ہے، اور معرفت کے بعد یہ کہ جو بھی ہم یعنی جو ہمیں ہماری معرفت ہم کو ایک چیز بتا رہی ہے، پھر ہم کانشیسلی ایفرٹ کریں کہ میں یہ کام نہ کروں. اور اپنی زندگی میں جیسے مثال کے طور پر سادگی لانا ہے، یا آنیسٹی کو زیادہ کرنا ہے، جھوٹ کو کم کرنا ہے، پھر اس پر ایفرٹ کریں. اور اس میں دو باتیں زیادہ آتی ہیں. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ ہم اپنے علم اور معرفت کو بڑھائیں، دوسرا اپنی عبادت پہ خلوص پیدا کریں، اور تیسرا یہ کہ جو جہاں جہاں جن جن جگہوں پر ہمارے رکاوٹیں ہیں اور مسائل ہیں ان کو دور کرتے جائیں. یعنی فار ایگزامپل کہ آپ کو اگر ایسی محفل دکھ رہی ہے کہ جس محفل میں جب بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہماری فضول گوئی ہوتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اس محفل کو ترک کریں، ان دوستیوں کو چھوڑیں، چاہے اس کے لیے آپ کو بعض اوقات لوگوں کی ناراضگی اٹھانا پڑے. لیکن انسان میں یہ ہمت اسی وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب اس کی معرفت مضبوط ہو. کیونکہ معرفت آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ نقصان ہے، یہ اتنا بڑا نقصان ہے. یعنی جیسے بالکل میں اس کی آپ کو مثال دوں کہ ہمیں اس بات کی معرفت ہے کہ اگر ہم کسی چلتی ہوئی گاڑی کے سامنے آ جائیں گے تو ہم یا زخمی ہو جائیں گے یا مر جائیں گے، تو ہم یہ کام کبھی بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو معرفت ہمیں یہ معرفت حاصل ہے کہ اگر ہم چھری کو اپنے ہاتھ پہ چلا دیں گے تو ہمارا ہاتھ کٹ جائے گا، ہم یہ کام کبھی بھی نہیں کرتے. تو پہلی منزل پر معرفت بہت ضروری ہے، اور پھر وہاں سے انشاءاللہ پھر انسان دعا کرے، محنت کرے، اور اپنے تزکیے پر توجہ دے. یعنی تزکیہ کہ اس کو باہر نکالنا ہے، نفس کو پاک کرنا ہے. تو رفتہ، اور یہ ایک پروسیس ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی ہے، اس میں سالہ سال لگ جاتے ہیں انسان کو. جی اچھا سر، ایک سوال یہ ذہن میں آ رہا ہے، جیسے علم جیسے خدا نے دیا تو سب سے پہلے جب حضرت آدم کا ذکر ہوتا ہے تو علم کے حوالے سے جو قرآن میں جو جو سمجھ میں آتا ہے، جو بات کی گئی ہے وہ اسماء کے بارے میں ہے. تو یہ اسم کا علم کیا ہے؟ یہ اسم یعنی ایک حقیقت. اچھا، کہ زندگی جو ہے یہ زندگی خدائی حقائق پر مبنی ہے، اور ہر حقیقت ایک اسم ہے. تو انسان کو خدا نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ کائناتی حقیقتوں کا علم حاصل کر سکتا ہے. یعنی کائنات کی حقیقتیں اس پر روشن ہو جائیں. اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ حقیقت جو ہے نا، حقیقت اگر روشن ہوتی ہے تو آپ کو قابل تصرف بنا دیتی ہے. آپ اس کو باقاعدہ اس کو یوز کرتے ہیں، مینیپولیٹ کرتے ہیں، تبدیلی لاتے ہیں، خالی یوزر نہیں ہوتے. تو جیسا کہ آپ کو نظر آ ہی رہا ہے کہ انسان نے کس طریقے سے پانی میں تیرنا سیکھا ہے، ہوا میں اڑنا سیکھا ہے. یہ وہی علم اسماء ہے جس کی بنا پر انسان یہ کام کر رہا ہے.
اچھا سر، اس میں اسی سوال کو اگر میں آگے بڑھاؤں تو جیسے ہمارا جو میرے ذہن میں یہ کانسیپٹ تھا، جیسے فار ایگزامپل کہ ہم نے جو بچپن سے جو بتایا اس میں یہ تھا کہ بھائی شخصیات کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اور جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ آدم کو فضیلت حاصل ہوئی، اور پھر وہ باقی معاملہ جو ڈائلاگ ہے فرشتوں کا اور خدا کا. اچھا پھر دوسرا تھوڑا جو سا اس کا بولیے گا اللہ نے کیا کیا؟ آدم کو علم دیا. جی اسما کا جو علم دیا بیسیکلی، وہ اسما کا جو علم ہے بیسیکلی وہ چند جو شخصیات ہیں جن کے بارے میں ہم معصومین کہتے ہیں یا پنجتن کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا، جس کی جاننے کے بعد آدم کو فضیلت حاصل ہوئی، اور پھر ان کے باقی بارے ڈائلاگز میں ہیں یا ان فرشتوں کے اور نام خدا بتا دیے؟ جی ان کے نام بتا دیے، بالکل ایسا ہی. اچھا ٹھیک ہے نا. ان کے بارے میں تو میں نے نہیں سنا ہے اس قسم کے کوارٹر سے، لیکن یہ کہ ان کے نام بتا دیے. جی بالکل. اچھا صحیح. دوسرا جو سوال کا اگر ہم آگے دیکھیں تو حقیقت کا ظاہر ہونا اور تصرف، اگر ہم دیکھیں تو یہ جو حقیقت ہے اور یہ تصرف ہے، یہ انسان نے جس طرح، یعنی کہ اگر ہم شروع سے دیکھیں تو یہ مسئلہ ہے بلکہ مسئلہ نہیں ہے، مرحلہ ہے کہ انسان جانتا گیا، اور جس طرح وہ جانتا گیا اس نے پھر تصرف کیا. یعنی اگر ہم ظاہری طور پر اگر دیکھیں، دنیا کو بھی جی دیکھیں، جی جی دنیا کے بالکل وسائل، بالکل. تو یہ ایسا ہی ہے کہ مطلب، اور جس دور میں یعنی کہ جس دور میں بھی انسان رہا، اس دور میں اس نے جتنی حقیقت کو یعنی حاصل کیا اور جتنا تصرف کیا، اس کا تعین یا اس کا حساب اسی حساب سے ہوگا. ایسا ہی ہے. ہاں دیکھیں، وہ حساب کی طرف ابھی ہم نہیں جا رہے، وہ حساب والا مسئلہ دوسرا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم اگر آپ علم اسما کی بات کر رہے ہیں تو اسم یعنی حقیقت. جیسے آپ آج کی زندگی میں جتنا کچھ بھی کر پا رہے ہیں، جو ہیومینٹی کر پا رہی ہے، جیسے میں نے مثال دی پانی میں جانا، ہوا میں اڑنا، ایون زمین پر تیز رفتاری سے چڑھنا چلنا، تو یہ تمام کے تمام چیزیں حقائق زندگی کا علم حاصل کرنے کے بعد آتی ہیں، ایسی آ جاتی ہیں. جی نہیں بتائیں. سر، جی بالکل ایسا، یعنی کہ انسان سیکھتا گیا، اور جتنا سیکھتا گیا اس سے پھر اس نے اور اپنے یعنی صلاحیتوں میں تو یہی ہے اضافہ نا، کیا. یہی بات اور تو اللہ نے کہی تھی کہ آدم کو ہم نے کیا دیا ہے؟ علم اسما دیا ہے. یعنی کائنات میں موجود حقیقتوں کا عالم بننے کی صلاحیت آدم کے پاس ہے، اور جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایگزبٹ ہوتی جا رہی ہے. یعنی انسان اس رستے پر، اس راہ پر آگے سے آگے چلتا چلا جا رہا ہے. اور اس میں جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علم 3 قسم کے ہیں نا. ایک بالقلم ہے، ایک ما لم یعلم ہے، ایک ما لم تکن تعلم ہے. تو پھر اسما بھی ہر ایک کے اسی حساب سے ہیں کہ جو بالقلم والے اسما ہیں وہ الگ ہیں، جو آپ کو زیادہ تر آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے نظر آ رہے ہیں. لیکن جو معلم یا علم یعنی علم دین جن اسما سے تعلق رکھتا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. علم توحید اور آخرت سے مربوط جو اسما ہیں وہ بالکل الگ ہے. الگ ہوگا جی ہاں. ان میں جیسے 3 درجے ہیں نا، ایک تو وہ ہے جن کے پاس علم ردودی ہے، اطول علم ہے، ان کا تصرف جو ہے وہ الگ ہے. جی ان کا تصرف تمام نشانیوں پر ہوگا. پھر جو بالقلم والے ہیں ان کا تصرف جیسے جیسے بڑھتا جائے گا ویسے ویسے آئے گا. تو یہ جو دین اور کیا ہے ان کا بھی تصرف اس طرح سے ہوگا. ہاں، جیسے وہی میں نے کہا نا کہ تصرف اسما علم اسما کی بنا پر ہے نا، جی، اور اسم جو ہے وہ حقیقت ہے. تو جو علم بالقلم کی حقیقت کو جو لوگ جان لیں گے ان کا تصرف ان اسما کے مطابق ہے. جو علم معلم یا علم پر حاوی ہو جائیں گے ان کا تصرف اس کے بنا پر ہے
اور اسی طریقے سے جو آخری درجہ ہے علم توحید اور آخرت والا، ان کا تصرف اس بنا پر ہے۔ صحیح۔ تو سر یہ تینوں جو ڈائمینشنز ہیں ان پہ بیک وقت جو ہے وہ تصرف ضروری ہے یا نہیں، یہ جب لیولز ہوتے ہیں نا، لیولز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اوپر والے درجے پر آتے ہیں تو نیچے والا درجہ خود بخود آپ کے پاس رہتا ہے۔ جی جی بالکل، مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ نیچے والا درجہ نکل جاتا ہے آپ کے پاس سے۔ جب آپ اوپر والے درجے پہ چلے جاتے ہیں تو آپ نیچے والا بھی رکھتے ہیں، پھر ایک اور درجہ آپ کا بڑھ جاتا ہے۔ جی سر بالکل، میں سمجھ گیا۔ میں جو سوال کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے 3 ڈائمینشنز آپ نے ذکر کی، ٹھیک ہے، تو آج کل تو ہم جیسے جس طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم تو اسپیشلائزیشن کی بات کر رہے ہیں، صحیح ہے، تو کیا یہاں پر بھی وہ چیز رہے گی کہ ایک پرٹیکولر ڈائمینشن کے اندر تو آپ نے بہت زیادہ تصرف حاصل کیا اور باقی کے اندر بس ٹھیک ہے تھوڑا بہت تصرف حاصل کیا اور ٹھیک ہے مطلب گزارا کر لیا آپ نے؟ ہاں، تو اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ظاہری آیتوں میں جا رہے ہیں نا۔ زیادہ تر انسان کی ترقی جو ہے وہ ظاہری علم بالقلم والے راستے پر ہے۔ اس میں بہت سارے اسما کھل گئے ہیں، لیکن وہاں پر جو بہت بڑی پرابلم سامنے آ رہی ہے کہ وہ علم جو ہے نا وہ ہمراہ تزکیہ نہیں ہے، وہ علم جو ہے وہ اس میں رب کے سائے میں نہیں ہے، لہٰذا اس علم کے نتیجے میں بھلائی سے زیادہ فساد پیدا ہو رہا ہے، لوگوں میں خشیت نہیں آ رہی۔ اور اگر وہ والا پہلو جو دین کا اور توحید اور آخرت والا علم ہے وہ بالکل نیگلیکٹڈ ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہاں پر تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی کنٹریبیوشن نہیں، کچھ بھی اچیومنٹ نہیں۔ تو زیادہ محنت جو ہو رہی ہے جو لوگ کر رہے ہیں وہ جس میں ترقی ہوئی ہے وہ خالی ان آیتوں والے آیات ظاہری، آیات آفاقی والے علم میں ہوئی ہے ڈائریکشن۔ اور اس میں بھی جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ بغیر تزکیہ، بغیر اسم رب، مطلب جو علم نفس ہے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، جو نفس کا علم ہے۔ نفس کے علم میں پیش رفت تو ہوئی ہے لیکن مسئلہ ہو رہا ہے وہی اسم رب کے سائے میں پڑے گا۔ اچھا، پیش رفت تو ہوئی ہے کیا؟ یا یہ کہ صرف فزیکل لیول پہ ہوئی ہے، اسپریچول لیول پہ جا کے محنت نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں، اگر اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پتہ نہیں یعنی کہ آپ کس کوارٹر کو دیکھیں، میرے حساب سے تو بہت ساری باتیں آلریڈی موجود ہیں حکمت میں، معرفت میں، لیکن اب ظاہر ہے کہ آج کل کے دور میں جو چیز زیادہ پریویل کر رہی ہے وہ مادیت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جی سر، میں آپ کی بات بالکل سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اب میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں اپنی جو ہماری جو نارمل زندگی ایک عام آدمی کی، میں ایک عام آدمی کی طرح اگر سوچوں تو کیا ہے کہ دنیاوی جو علم بالقلم والی جو ہم بات کر رہے ہیں، جو قلم کے ذریعے ہمیں علم ملا، دنیاوی علم اگر جس کو ہم کہہ لیں فی الوقت اگر اس کا ہم نام دیں، تو اس میں کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں۔ ڈاکومنٹڈ کا کیا مطلب ہے کہ ایک پاتھ ہے، مطلب آپ نے کچھ علم حاصل کرنا ہے، کتابیں پڑھنی ہیں، ہاں اسٹرکچرڈ ہے، مطلب کچھ آپ نے اگر انجینئر بننا ہے تو آپ نے میتھمیٹکس پڑھنی ہے، فزکس پڑھنی ہے یا کیمسٹری پڑھنی ہے، اور پھر اسی طرح باقی علوم جو ہیں وہ سارے ڈاکومنٹڈ ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر یہ سارے درجہ بدرجہ یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے آگے جائیں گے تو ایک جگہ پر پہنچنے کے بعد ہم کسی حد تک علم حاصل کر لیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے، تصرف کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر باقی اگر ہم یعنی کہ ہاں اگر دین کے بارے میں یا روحانیت کے بارے میں یا عرفان کے بارے میں اگر ہم کوئی چیز بات کریں تو میرے پاس تو کوئی نصاب نہیں ہے، میں کیا کروں گا، مطلب کون سی کتاب پڑھوں گا، کون سی نہیں۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ نارمل اس کے اندر کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے کو پاتھ، واضح پاتھ جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ اگر میں فار ایگزامپل میں
عرفان کی پہلی کلاس میں یہ والی 3 کتابیں، ہاں اسٹرکچر نہیں ہے، پہلی 3 کتابیں یہ پاس کر لیں گے تو پھر دوسری کتاب، دوسری جماعت، پھر تیسری جماعت، اور اس طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے جو ہم نے 16 جماعتیں پڑھ لی ہیں فار ایگزامپل، آگے چلے گئے، ڈاکٹر بن گئے. یہ سب باتیں آپ سے کس نے کہیں؟ نہیں یہ میرا اپنا ذاتی سوال ہے، مطلب میں ویسے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی میدان میں وارد نہ ہو اور اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تو یہ تو کوئی جسٹیفائڈ کمنٹ نہیں ہے. نہیں یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں. بس بدقسمتی اور بدنصیبی یہ ہے کہ دین اور مذہب کے رستے سے جو ہمیں پہنچایا جا رہا ہے نا، اس نے ہم کو یہ امپریشن دے دیا ہے یا ہم کو اس میں مبتلا کر دیا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں گویا دین کا حصہ ہی نہیں. ایسا بالکل بھی نہیں. ہر چیز اسٹرکچرڈ ہے، ہر چیز پورے طریقے سے ڈیفائنڈ ہے، کتابیں ہیں، معاملات ہیں، سب کچھ ہے. لیکن کون پڑھائے، کس کو پڑھائے؟ مسئلہ مصیبت یہ ہے. میں اگر آپ لوگوں سے اس طریقے سے بات کرنا شروع کر دوں، آپ خود ہی کلاس چھوڑ کے چلے جائیں گے. نہیں سر، سوال تو اٹھ رہے ہیں، سوال تو آ رہے ہیں نا. دیکھیں ایسا نہیں، ایسا بالکل، میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یعنی یہ تمام کے تمام معاملات دینی اور روحانی اور عرفانی ترقی کے معاملات بھی اتنے ہی ویل آرگنائزڈ ہیں اور ویل ڈیفائنڈ ہیں جتنا کہ ایک یونیورسٹی کا سلیبس. سر دینی تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک اتنا اسٹرکٹ قسم کا سیٹ اپ ہمارے سامنے آتا ہے، اور جو دین کے ایجوکیٹرز جن کو ہم دیکھتے ہیں ان کی ٹون اگر میں کہوں یا اتنا ہارش، مطلب یہ کہ مطلب وہ امپریشن یہ پڑتا ہے کہ جی یا تو آپ یہ کر لیں، اور اگر آپ نہیں کر رہے تو کہیں بھی ایکسس نہیں کر رہے. تو وہ چیز ایک عام انسان کو یا ایک نیو کمر کو اور زیادہ متنفر کر دیتی ہے اس چیز سے. تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ مسائل ہیں نا بہت زیادہ ہمارے پاس. یعنی ان مسائل کی بنا پر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کچھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری بدنصیبی اور بدقسمتی ہے کہ جن لوگوں سے ہم دین کے نام پر ڈائریکٹلی ان کنٹیکٹ آتے ہیں، وہ وہاں پر پرابلمز بہت ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ اس طریقے سے بیہیو بھی کرتے ہیں کہ گویا ہم ہی حرف آخر. وہ یہ نہیں بتانا چاہ رہے ہوتے یا کہنا چاہ رہے ہوتے کہ بھائی ہم ایک وسیلہ ہیں، ہم آپ کو یہاں تک لے جا سکتے ہیں، یہاں سے آگے آپ اس روٹ سے جائیے، اینڈ یہ ہے، رستہ یہ ہے. تو یہ پرابلم تو ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے پاس جذبہ ہے نا تو اللہ آپ کے لیے رستے کھولے گا. کیونکہ ہم نے جتنی بھی آیتیں پڑھی ہیں نا، اس میں موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ علم عطا کرنے والا خدا ہے. علامہ جب ہے کہ کون کہہ رہا ہے علامہ، کون علم دے رہا ہے؟ جی اللہ کی ذات ہے سر، اللہ اللہ کی دے ذات رہا ہے ہے نا. سر. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ اگر کہ اس کا مطلب یہ صاف طور پہ نکل رہا ہے کہ کوئی انسان آپ کا رستہ نہیں روک سکتا. اگر آپ نے صحیح معنوں میں نیت کر لی ہے کہ مجھے راہ علم کو طے کرنا ہے، اگر مجھے منزل کرامت تک پہنچنا ہے، کیونکہ علامہ تو وہ کہہ رہا ہے میں ہوں علم عطا کرنے والا، تو کوئی انسان کیسے آپ کی رکاوٹ بنے؟ یہ انسان بھی حقیقتاً اب مجھے نہیں پتا، اب یہ ہے عروج صاحب، یہ عرفانی نقطہ ہے. صحیح. اب یہ میں عرفانی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر لوگ آپ کے رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی میرا نفس خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. ایکسپٹ کرتے ہیں اس بات کو؟
جی سر بالکل بالکل صحیح کہا یہ بات تو خطرناک ہے لیکن صحیح ہے، بات تو ٹھیک ہے نا. خطرناک ہے. اسی لیے اگر وہ عرفان کی وہ عرفانی معارف کی بات، کیونکہ ہم تو ہمارے عرفان کیا ہے، بس خالی قصے سنانا اور رفع گے. یعنی جو علم ہے اس کے حوالے سے تو بہت کم بات ہوتی ہے نا. یہ نقطہ عرفانی ہے کہ پورا نظام خدا کے ہاتھ میں ہے. وہ ہوا مدبر الامور، کوئی اور نہیں ہے امور کی تدبیر کرنے والا. تو اگر رکاوٹ ہے تو یہ رکاوٹ کس کی وجہ سے؟ میرے نفس کی وجہ سے. اور جو نفس بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تمام مسائل ادھر سے حل ہو جاتے ہیں. کیونکہ علامہ تو وہ ہے، علم عطا کرنے والا تو وہ ہے، کوئی انسان تھوڑی ہے. انسان تو خالی وسیلہ بنتا ہے. ٹھیک. تو اس لیے جس پر سب سے زیادہ محنت ہونا ہے وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ موسٹ امپورٹنٹ تزکیہ، طہارت. اور اس کے لیے یعنی کہ جو ہم نے جس پر جو تزکیے پر کافی زیادہ بات چیت کی ہے وہ امام خمینی کی کتاب 40 حدیث آپ میں سے کسی نے پڑھی؟ جی جی سر. 40 حدیث میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس کی ترتیب اسی طریقے سے ہی ہے کہ شروع کی 10 حدیثوں میں انہوں نے باقاعدہ ان نفس کی بیماریوں کو ایکسپلین کیا کہ جنہیں نفس میں سے نکالنا لازمی اور ضروری ہے. تو وہاں سے ہی آپ کے لیے بہت اچھی بگننگ. اگر آپ شروع کی 10 حدیثیں بھی پڑھ لیں نا تو آپ کو تزکیہ نفس کے حوالے سے بہت اچھا آئیڈیا ہو جائے گا. 40 حدیث امام خمینی کی کتاب. جی شرح 40 حدیث، شرح 40 حدیث. یہ آپ کو مل جائے گی، انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، پی ڈی ایف فارمیٹ میں مل جائے گی. انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، ویسے آپ خرید بھی سکتے ہیں، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. جی جی بالکل، ہم نے اردو میں پڑھی. ٹھیک ہے جناب، پھر اجازت. ٹھیک ہے صحیح ہے. جی سر. سر 40 حدیث دوبارہ پڑھتے ہیں. بہت پہلے پڑھی تھی اب، لیکن اب یہ کہ مختلف نظر سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. صحیح. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ سر.